باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن آمین اللہم آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نے سپارہ نمبر 7 کی پڑھنا ہے۔ سپارہ نمبر 7 کی سورۃ انعام سورۃ کے اور آیت نمبر 30 پڑھیں گے اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہم نے کل آیتیں پڑھی، اسی میں بتایا گیا کہ استغفر اللہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کو تو لوگ شروع سے ہی یہ کہتے تھے صادق ہیں، امین ہیں، لیکن یہ ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے، جو ان کو یہ پرابلم ہو رہی ہے، یہ آیات کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو آیات بول رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر آگے بتایا جائے اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے تھے ان کی بھی تکذیب کی جا چکی، سو انہوں نے ان پر صبر کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں، اور اگر آپ ان کا اعراض کرنا، اگر آپ ان کا اعراض گرا گزرتا ہے، اگر آپ کو ان کا اعراض گرا گزرتا ہے تو آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈو، پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو سب کو راہ پر جمع کر دیتا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائیں گے، پھر سب اللہ تعالیٰ کی طرف لائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ فیصلہ جو ہے اٹل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے۔ اب ایسی باتوں پہ جب اس طرح کی آیتیں آتی ہیں، زبان تھوڑی لڑکھڑا بھی جاتی ہے، ڈر بھی لگ جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے منہ سے کوئی ایسے لفظ نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جیسا کہا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایکسپلین کرتے ہوئے بھی اپنی زبانوں پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے۔ اب یہی ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تکذیب کی جاتی تھی، ان کو استغفر اللہ استغفر اللہ، ان کی توہین کی جاتی تھی، ان کو تنگ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح پہلے نبی بھی آئے، ان کی بھی توہین کی گئی، ان کو بھی مذاق اڑائے گئے، ان کو بھی جھٹلایا گیا، لیکن انہوں نے کیا کام کیا؟ ہر وقت اپنے آپ کو صبر سے، صبر کو تھامے رکھا۔ اللہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کوئی جذباتی نہیں ہوتے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سن کے جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو سب کو مجھے آپ کو سب کو ابو بکر بنا دے، اور اللہ چاہے استغفر اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ابلیس بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی وہی نظر کرم فرمائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کی، جو بی بی سمیہ پہ کی، جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ہی کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر آگے یہ ہے کہ اسی میں ہے کہ ابو اخنس اور ابو جہل کی باہم خلوت ہوئی۔ اخنس نے پوچھا کہ ابو الحکم بولا، یہ بات یہ تھی کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کو ان کو پتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ معاذ اللہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے، ان کو ساری چیزیں پتا تھی، بلکہ ان کی کتابوں میں سارا کچھ بتا دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتا دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، یہ یہود ہیں، یہ دوسری قومیں، جو ان کی کتابوں میں تھا۔ یہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی اپنی سگی اولاد کو پہچانے۔ اب دیکھیں، جب میں اور آپ کہیں جگہ جائے، وہاں پہ ہمارے بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں، لیکن جو میرا اپنا سگا بیٹا ہے یا میری اپنی سگی بیٹی ہے، اس کی آواز مجھے زیادہ سمجھ آئے گی کہ یہ میری بیٹی کی آواز ہے، اس کی شکل کی مجھے زیادہ سمجھ آئے گی، چاہے بہت سارے لوگ ہوں تو اس میں مجھے میرا بچہ ایک واحد نظر آئے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے جو اپنی کتابیں پڑھی تھی اس میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صاف بتا دیا تھا، لیکن یہ انہوں نے کیا کیا؟ پھر بھی اس کے باوجود نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح توہین کی گئی۔ اور یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی چپکے چپکے جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے، جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو یہ چپکے چپکے جا کے چھپ کے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ہم تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں سنیں گے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا۔ اس کی لمبی بات ہے، لیکن چھوٹا یہ کہوں گی کہ ابو اخنس اور ابو جہل کی باہمی خلوت ہوئی۔ اخنس نے پوچھا ابو الحکم
بھلا مجھے بتا تو دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے؟ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی اور اہل قریش نہیں جو ہماری بات سن سکے۔ تو ابو جہل نے کہا کم بخت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سچا، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں کہا، لیکن بات یہ ہے کہ جب بنو قصا ہی علم بردار بھی ہوں، ایام حج میں سقائط اور کلید برداری کعبہ کا بھی حق انہیں کو حاصل ہو، پھر نبوت بھی ان کی، مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی جیلسی تھی ان کے اندر، کہ اتنی جیلسی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس ساری چیزیں آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر نبوت بھی ان کی سب مان لیں، تو پھر یہ بقیہ قریش کے لیے رہ کیا گیا؟ اسی بنا پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تم کو نہیں جھٹاتے بلکہ آیات خداوندی کو جھٹاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آیت اللہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آیت اللہ ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے۔ آگے بتایا گیا آیت میں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دیں، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں، اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بتاتے ہیں کہ جو پرندے ہیں وہ کس طریقے سے اڑتے ہیں۔ تو جتنی قسم کے پرند جانور ہیں وہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو بہرے اور گونگے ہو رہے ہیں۔ طرح طرح کی ظلمتوں میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ اب میں یہ تھوڑی سٹڈی کر رہی تھی، جب میں نے یہ پڑھا بہرے اور گونگے ہو رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے میں بیٹھی ہوئی ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کتنی خراب ہو جائے، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پاس آنکھیں نہ ہوں، اگر ہمارے پاس زبان نہ ہو، مطلب اگر آنکھیں نہیں تو ہر طرف اندھیرا اندھیرا نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر ہماری زبان نہیں تو ہم کس طرح لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ہم کیا بات کرنے چاہتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس خدا نہ خواستہ کان نہیں تو ہم کس طرح لوگوں کی بات سنیں گے؟ ذرا ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کے دیکھو۔ استغفر اللہ، جب میں نے سوچا تو یقین کریں میرا دل کانپ گیا کہ اللہ تیرا کتنا شکر ادا کروں۔ اللہ، ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کہتے ہیں او میرے پاس یہ نہیں، او میرے پاس وہ نہیں۔ جب آپ اپنا ایک گلاس دیکھو تو گلاس میں سے اگر ایک گھونٹ نکل کے گر گیا تو اس پہ ہم کہیں گے کہ وہ ایک گھونٹ گر گیا، لیکن باقی کا جو گلاس بھرا ہوا اس پہ ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے؟ تو اسی طرح یہ ایک گھونٹ ہی سمجھیں، میری آنکھوں کی دیکھنا، میرے کانوں کا سننا، میری زبان کا بولنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں مجھے اور آپ کو دے رکھی ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا جتنا کتنا ہو سکے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی پہ میں بھی اور آپ کو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ معجزات کا صدور رب تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے کتنا کچھ کہا کہ قرآن پاک میں یہ ہے، قرآن پاک میں وہ ہے، یہ نہیں ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جب جو چاہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مرضی ہو، اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم آیتیں بنا سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج بھی کیا، جاؤ جا کے کوئی صورت بنا لو، چلو چھوٹی سی صورت بنا لو۔ تو ان میں سے ایک منافق نے کیا کہا کہ کہتے ہیں الفیل، الفیل ما وما ادرک بالفیل۔ اب اس نے یہ کہا تو اس کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ فیل تو ہمیں پتہ ہے، فیل کیا ہوتا ہے، ہاتھی ہے، ہاتھی کی چار ٹانگیں ہیں، ہاتھی کی سونڈ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا جاؤ جا کے کوئی آیت بناؤ جس کا مجھے مطلب تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تم بنا کے تو کچھ کر کے دکھاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا مالک ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے بنائے، یہ فون بنائے، فون کتنی بڑی ایجاد ہے۔ میں کدھر بیٹھی ہوں، انڈیا سے بات کر رہی ہوں، پاکستان بات کر رہی ہوں، سعودی عرب بات کر رہی ہوں، کتنی میری آواز کیسے چلی جاتی ہے ادھر؟ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو تعلیم دی، بندے نے سیکھا، بندے نے یہ کام کیا۔ لیکن بندے نے جہاز بنا لیے، ہر چیز بنا لی، لیکن اتنا بڑا بڑا جہاز بنا لیا، اتنے بڑے فون بنا لیے، اتنے بڑے ٹرک بنا لیے، اتنی بڑی گاڑیاں بنا لی، اتنی بڑی بڑی مشینیں بنا لی، لیکن ہے کوئی ایسا بندہ جو ایک چیونٹی کو بنا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی بنائی، وہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ بنانے والا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ پھر اسی طرح
چونٹیوں کی بھی یہاں پہ بتایا گیا کہ جانور الگ الگ امتیں اور روز حشر کیا ہوگا کہ ساری امتیں جو ہوں گی الگ الگ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائی ہوں گی، اور ہر جگہ پہ بادشاہ بھی بنے ہوئے ہیں، ملکہ بھی بنے ہوئے ہیں، جانوروں کے بھی، یہاں تک کہ چونٹیوں کی بھی آپ نے واقعہ سنا تھا، چونٹیوں کی ملکہ کی بات سنی تھی، تو چونٹیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ملکہ بنائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے لیے روزی رزق بھی لگا کے رکھا ہوا ہے۔ پھر ایک مثال کی کہ بتایا گیا کہ جی جن کی روزی تیرے ذمہ نہیں انہیں اور ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے کیا جو بھی معلوم نہ ہوا۔ آپ کو چونکہ تعلق خاطر تھا اس لیے عراق اور شام وغیرہ کی طرف لوگوں کو بھیج کر دریافت کیا۔ اب یہ بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات میں جابر عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں 1 سال ٹڈی دل نہیں آیا۔ وہی جو ہم کل ٹڈیوں کی بات کر رہے تھے تو اسی کے متعلق ایک بات آتی ہے، حدیث آتی ہے، روایت میں بتایا کہ 1 سال جو ہے ٹڈی دل نہیں آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ ٹڈیاں نظر نہیں آ رہی، ورنہ تو ٹڈیاں بہت ہوتی تھی۔ شام اور عراق وغیرہ کی طرف لوگوں کو بھیج کر دریافت کرایا کہ آیا وہاں کوئی ٹڈی دل آیا، تو یمن کی طرف سے آدمی نے چند ٹڈیاں نکال کر سامنے ڈال دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں، جس میں سے 600 سمندری ہیں اور 400 خشکی کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس ٹڈی والی مخلوق کو ہلاک کرے گا، پھر پے در پے مخلوقات کی ہلاکت کا سلسلہ ایسا قائم ہو جائے گا کہ جیسے منکے کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو جو پیدا کی ہے دوبارہ واپس بھی اٹھانا ہے۔ اس میں یہ ٹڈی کے متعلق بتایا گیا۔ آیت نمبر 40 آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ خاص اسی کو پکارنے لگو، پھر جس کے لیے تم پکارو اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے ہو چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے، لیکن ان کے قلوب تو سخت رہے اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر کر کے دکھاتا رہا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اللہ نے بندے کو کبھی دے کر آزمایا کبھی لے کر آزمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتے ہیں اور کبھی لے کے آزماتے ہیں۔ بدحالی اور خوشحالی جو ہے ایک آزمائش اور ایک ڈھیل ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس پر رزق وسیع ہوتا ہے وہ اس بات پر غور نہیں کرتا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اور جس کو تنگ حالی ہو وہ بھی غور نہیں کرتا کہ اس کی آزمائش کی گئی ہے، کہ وہ مہلت دی گئی ہے کہ رب کعبہ کی قسم جب گنہگاروں کو پکڑنا مقصود ہوتا ہے تو دنیا میں انہیں سرزبز رکھا جاتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اس وقت تک نہیں پکڑا جب تک کہ وہ اپنی نعمت میں بدمست نہیں ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، لیکن جو اگر کسی کو بہت دے دیا تو وہ ایسے پھولے نہ سمائے، وہ غور کرے، اور جسے لے لیا وہ بھی اس پہ غور کرے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی مطلب راضی بے رضا ہو جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ میں اور آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن جب ہم قرآن پاک پر عمل کریں گے تو ہمارے دلوں کو تسلیم ہو جائے گی کہ یہ میری اللہ کی تقسیم ہے۔ اب ایک بندی ہے، وہ اتنی تکلیف میں وہ کہتی ہے کہ میں نے اتنے زیادہ اپنے علاج معالجے کیے، اتنے کام کر کے بیٹھ گئی ہوں کہ اس کے باوجود مجھے یہ پرابلم ہے، یہ میری پرابلم سالو ہو ہی نہیں رہی۔ تو بس اس کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ پرابلم سالو نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ٹیسٹ ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔
لیکن یہ راضی اللہ کی رضا پہ راضی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑیں گے، قرآن پاک کو پڑھیں گے، قرآن پاک کو سمجھیں گے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک انعام دیا۔ وہ کس چیز کے لیے؟ کہ خدا نہ خواستہ مجھ سے اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری غلطیوں کو جھاڑے گا اس آزمائش کی وجہ سے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں، ہمارے اوپر ایسی آزمائش نہ ڈالا جو ہم سہ نہ سکے۔ آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 46، آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری شنوائی اور بینائی بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے یہ تم کو پھر دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے خواہ بے خبری میں یا خبرداری میں تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دے اور ڈرائیں، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور درستی کر لے تو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب لگتا ہے بوجہ اس کے کہ وہ دائرے سے نکلتے ہیں۔ اب یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا اور ترقی دینا چاہتا ہے تو اس کو پاک دامنی اور میانہ روی بخشتا ہے، اور جس قوم سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو اسے کشائش عطا فرماتا ہے اور باب خیانت اس پر کھول دیتا ہے، اور پھر جب وہ مغرور ہو جاتے ہیں تو ناگہاں اسے پکڑ لیتا ہے، اب وہ مایوس ہو کر بیٹھ رہتے ہیں، اس قوم کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ حمد کے سزاوار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کی ہم حمد کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ دوبارہ یہ سن لیجئے جو آیت نمبر 46 میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا، آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شنوائی تمہاری بینائی بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ دلوں پہ مہر یہی ہوتی ہے نا کہ سامنے قرآن پاک ہے، پڑھ بھی وہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے لیکن پڑھتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، اس پہ عمل بھی نہیں ہو رہا۔ وہی یہودیوں والے اعمال کہ کتابیں ان کے پاس تھی، کچھ ایسے بھی یہود تھے، کچھ ایسے بھی کافر تھے، کتابیں بھی ان کے پاس تھیں لیکن وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم بھی اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 50، آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت سے جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں، اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا ہی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے؟ اور یہ لوگ جو جب آپ کے پاس آئیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر تسلی دے دی، اگر کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لو تو میں تمہاری مغفرت کو قبول کروں گا، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ کے غیب کے خزانے کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ بات یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا تبلیغ کے زمانے میں غالب تر حصہ ان مردوں، عورتوں اور غلاموں کا تھا جو کمزور اور نچلے درجے کے لوگ تھے۔ امیروں اور سرداروں میں بہت کم آئے تھے ایمان لا کے۔ جیسے کہ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی تو سطحی اور گھٹیا درجے کے لوگ ہی کرتے ہیں، کوئی ممتاز اور روادار آدمی نہیں کرتا۔ تو اسی طرح ہلکل ملک روم نے بھی ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ کیا قوم کے بڑے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا غریب لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ ضعفاء مطلب بڑے ضعیف
جو بوڑھے لوگ اور غربا اور بڑے غریب اور ضعیف زیادہ تر ان کے پیروکاری کرتے ہیں۔ تو ہرکل نے کہا تھا رسولوں کی پیروی پہلے ایسے ہی لوگوں نے کی تھی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور رنگوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ بے شک چنانچہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہو، یعنی انہیں سلام کہہ کر ان کی عزت بڑھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت واسع کی خوشخبری دو۔ اور اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کریمہ پر رحمت کو واجب قرار دے لیا ہے، اور جو تم میں سے نادانستگی کے سبب کوئی گناہ کر بیٹھے تو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور پھر ہمیشہ کے لیے معاصی سے باز رہے اور ارادہ کر لے تو پھر ایسا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 55۔ اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیال کا اتباع نہ کروں گا کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی کے ساتھ فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں خزانے تمام مخفی اشیاء کے، اور ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتوں کا جیسے درجہ بتایا جاتا ہے، 100 رحمتوں میں سے ایک درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بانٹ دیا۔ 99% جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، یہ سنتے ہیں تو دل میں ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ تیرا شکر، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ ہم جیسے لوگ جو ہیں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ، جیسے ایک چڑیا ہے اس کو اپنے بچے کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے، اسی طرح شوہر کو بیوی کے ساتھ، اسی طرح بیٹی کو باپ کے ساتھ، باپ کو بیٹے کے ساتھ، یہ ساری محبتیں، یہ بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں کو بہنیں کے ساتھ، کسی کے اوپر ذرا بھی تکلیف ہوتی ہے ہمارے دل کو ترس آتا ہے، ہمارے دل کے اندر رحم آتا ہے۔ تو اب سوچو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحم کا درجہ پوری دنیا میں بانٹا، انسانوں میں، جانوروں میں، جنوں میں، حیوانوں میں، سب میں بانٹا، لیکن 99% تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انشاءاللہ ہماری بخشش ہی کر دیں گے، لیکن ہمارا بھی تو کام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف نظر لگا کے اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی بھی مانے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اپنی تقدیر قائم کی تو عرش پر جو اس کی کتاب لوح محفوظ میں ہے اس میں تحریر فرما دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ایسا ہی کرے۔ تو عذاب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اترتے ہیں، جب بھی عذاب آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی اترتے ہیں۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یوم احد سے بھی کوئی شدید دن آپ پر گزرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہاری اس قوم سے سخت ترین تکلیف جو مجھے پہنچی وہ یوم عقبہ میں پہنچی، جبکہ میں نے ابن عبد یا لیل پر اپنے آپ کو پیش کیا تو میری دعوت اس نے منظور نہیں کی۔ میں نہایت غمگین ہو کر چل کھڑا ہوا، مقام قرن سالب میں آ کر میرے حواس ٹھیک ہوئے اور میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک ابر میرے اوپر چھایا ہوا ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام دکھائی دے رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری قوم نے جو تم سے کہا اللہ تعالیٰ نے سن لیا، ملک الجبال اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ ملک الجبال کہتے ہیں پہاڑوں کا جو مالک ہے، ملک اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑوں کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے فرشتہ،
मलकुल जबाल अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ भेजा है ताकि तुम जो चाहो उसको हुक्म दो। मलकुल जबाल ने भी आवाज दी और सलाम अर्ज किया और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी तरफ इसलिए भेजा है कि कहा कि अगर तुम हुक्म दो तो ये दोनों पहाड़ तुम्हारी कौम पर गिरा दूं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हीं काफिरों की नस्ल से ऐसे लोग भी पैदा करेंगे जो मोमिन निकले और किसी को अल्लाह ताला का शरीक ना ठहराए। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे हमारे पास आ गई आयत नंबर 60। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 7 सूरत अल नाम सूरत नंबर 6 आयत नंबर 60। वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को एक गुना कब्ज कर देता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उसको जानता है, फिर तुमको जगा उठाता है ताकि मियाद मुअय्यन तमाम कर दी जाए, फिर उसी की तरफ तुमको जाना है, फिर तुमको बतलाएगा जो कुछ तुम किया करते थे, और वो ही अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बरतर है, और तुम पर निगहदाश्त रखने वाले भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुंचती है तो उसकी रूह हमारे भेजे हुए कब्ज कर लेते हैं। और भेजे कौन होते हैं? जो फरिश्ते, अल्लाह ताला की तरफ से जो फरिश्ते आते हैं रूह कब्ज करने के लिए, अल्लाह के हुक्म से भेजे हुए कब्ज कर लेते हैं और वो जरा कोताही नहीं करते। जारी बात है अल्लाह ताला का हुक्म होता है, फरिश्तों को जो कहा जाता है, जिस तरीके से जान निकालने को कहा जाता है वैसे ही करते हैं। वो अपना कुछ नहीं करते। जिस तरह अल्लाह का हुक्म है हबीस रूह को कैसे निकालना है कि पीछे से थप्पड़ मारते हुए, जिस्म को तकलीफ देते हुए उसकी रूह को खींचा जाता है, और ऐसी ही नेक रूह को आराम से, सुकून से, बड़े ध्यान से लेके, जैसे कोई बड़ी डेलिकेट चीज है तो उसको आराम से लेके जाना, इसी तरह वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फिर सब अपने मालिक हकीकी के पास लाए जाएंगे। खूब सुन लो कि फैसला अल्लाह ताला ही का होगा और वो बहुत जल्द हिसाब ले लेगा। अल्लाह अल्लाह मगफिरली, अल्लाह मगफिरली, अल्लाह मगफिरली। फिर इरशाद बारी ताला की गैब की बातें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गैब की बातें 5 हैं। वो ये कि क़यामत का वक्त अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। जारी बात है क़यामत जब आएगी सब आएगी। कहते हैं ना, जब नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो उसके बाद क़यामत आएगी। अब नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने भी कहा, अपनी 2 उंगलियों को ऐसे इशारा करके दिखाया कि जिस तरह ये मेरी 2 उंगलियां करीब है इसी तरह क़यामत करीब है। तो आगे बताया गया दूसरा पानी का बरसना, मतलब अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी। दूसरा पानी का बरसना, कब बरसेगी, कैसे बरसेगी, कितना बरसेगी, और इसकी भी मेजरमेंट अल्लाह ताला के पास होती है। अल्लाह ताला से हुक्म से फरिश्ते मतलब आते हैं और फरिश्ते जहां जितने कतरे पानी के बरसाने होते हैं उसके मुताबिक बरसाते हैं, न कम न ज्यादा। इसी तरह तीसरा ये कि हमल में लड़का है या लड़की, ये भी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, लड़का है या लड़की ये अल्लाह ताला को ही पता है। अब तो आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी कई मरतबा ऐसा होता है किसी का लड़का होना था, लड़की बताई होती है, लड़की होनी है तो लड़का बताया होता है। वल्लाहु आलम। चौथे ये कि ये मैं हदीस का मफहूम आपको बता रही हूँ। चौथे ये कि कल कोई शख्स क्या करने वाला है। पांचवी ये कि कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस मकाम पे मरेगा। अल्लाह ताला ही इन बातों से खबरदार है। ये आयत को तफसीर में बताते हुए हदीस का हवाला दिया। फिर मौत सोगरा और मौत कुबरा, यहाँ पे बताया गया एक मौत सुगरा होती है, एक मौत कुबरा होती है। सुगरा मौत वो होती है जो हम जब हम रात को सोते हैं तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने बंदों को रात के वक्त ख्वाब वफात देता है, और ये वफात असगर है। जैसा कि फरमाया अल्लाह ताला ने कहा, ए ईसा मैं तुम्हें वफात देने वाला हूँ, अपनी तरफ उठा लेने वाला हूँ। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी एक नींद आई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उस हालत में उठा लिया। इसी तरह एक मौत कुबरा है जो आएगी, तो फिर वो ऐसी आएगी, ऐसे हम सोएंगे कि फिर कब्रों के बाद जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तभी उठाए जाएंगे। फिर उसके बाद आ गई आयत नंबर 63। आप कहिए कि वो कौन है जो तुमको खुशकी और दरिया की जुल्मात से इस हालत में निजात दे देता है कि तुम उसको पुकारते हो और तजल्लल जाहिर करके और चुपके चुपके, कि अगर आप हमको उनसे निजात दे दें तो हम जरूर हक शनासी वालों से हो जाएंगे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ही तुमको उनसे निजात देता है और हर गम से तुम फिर भी शिर्क करने लगते हो। आप कहिए कि इस पर भी वही कादिर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे या तुम्हारे पांव तले से, या कि तुमको ग्रोह ग्रोह करके सबको भिड़ा दे और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई चखा दे। आप देखिए तो सही हम किस तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, शायद कि वो समझ जाएं। अब नेक और बद रूह का इंजाम क्या है? एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेक रूह होती है, एक बद रूह होती है। नेक रूह का मामला क्या होता है कि यहाँ हदीस में जिक्र करते हैं कि जिसको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने रवायत किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले के पास मलाइका आते हैं,
اگر وہ مرد صالح ہو تو کہتے ہیں آجا اے نفس طیبہ، مطلب جو نیک روح ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں آجا نفس طیبہ، تو جس سے طیب میں تھی، دنیا سے محبوب واپس آ، تجھ کو جنت کی روح، مطلب یہ نیک روح کا معاملہ بتاتے ہیں کہ نیک روح کو اس طریقے سے لے کے جایا جاتا ہے، اس کی اتنی پروٹوکال کی جاتی ہے، جہاں جہاں جاتے ہیں سارے کے سارے کہتے ہیں مرحبا مرحبا تم نیک روح آ گئی، اور سارے کے سارے دروازے جو ہے اللہ تعالیٰ جنت والے جو دروازے، جنت کی طرف جانے والے دروازے، علیین کی طرف جانے والے دروازے سارے اس نیک روح کے لیے کھل جاتے ہیں۔ لیکن جو خبیث روح ہوتی ہے اس کے متعلق کیا ہوتا ہے کہ بدبو کے ٹاٹ میں اس کو ڈال کے بہت ہی مطلب اس طرح کے بتایا جاتا ہے کہ اے خبیث جسم کی میں رہنے والی خبیث جان، نکل ذلیل بن کر، تجھے حمیم غساق کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حمیم اور غساق یہ ہوتا ہے کہ ایک گرم، بہت زیادہ گرم پانی، جو پانی پیے تو بندے کی آنتیں جل جائیں، اور غساق وہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ حمیم اور غساق کی ایک قسم کے انسانوں کے جسموں کی لو اور وہ جو کہتے ہیں خون اور پیپ وغیرہ، اور تیرے لیے اسی پیپ اور آب گرم کی طرح اور دوسرے عذاب بھی ہیں۔ بار بار کہنے کے بعد جب وہ نکلتی ہے تو اسے لے کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے فلاں، تو فرشتے کہتے ہیں لعنت ہے تجھ پر اے نفس خبیثہ، تیرے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ پھر وہ جان اپنی قبر کی طرف واپس کر دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر مشرکین بھی مشکل کے وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، چاہے انہوں نے دنیا میں کتنے زیادہ کفر کی ہو، تو مشرکین مشکل وقت میں اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی پکار کا کیا فائدہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت کی دعائیں، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت ساری رحمت کی دعائیں کی ہیں۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی، 3 دعاؤں میں سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں قبول ہو گئی، اور تیسری دعا جو تھی وہ نامنظور ہو گئی۔ وہ کیا ہے کہ ایک حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور مسجد بنی معاویہ میں آئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اللہ تعالیٰ سے مناجات میں مصروف رہے، پھر فرمانے لگے میں نے 3 باتوں کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میری امت فرعونیوں کی طرح غرق ہو کر تباہ نہ ہو اور قحط سے ہلاک نہ ہو، تو ان کے گروہوں کے اندر جنگ برپا نہ ہو جائے، تو 2 پہلی جو دعائیں تھی وہ منظور کر لی گئی اور تیسری بات نامنظور کی گئی۔ پھر آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 67 66 اور 67، اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے حالانکہ وہ یقینی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا، ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا، اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جا، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر تجھ کو شیطان بلا دے تو یا یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو، اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی احتیاط کرنے لگے۔ اب بھولے سے غلطی ہو جائے اس پر کوئی باز پرس نہیں۔ اب اگر ہم غلطی سے کوئی کر جاتے ہیں تو اس پہ تو کوئی باز پرس نہیں ہے، جیسے کہ روزے میں ہم نے بھول کے کھانا کھا لیا تو اس کی باز پرس نہیں ہوگی، ہمارا روزہ پورا ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کے کریں گے تو پھر تو ہمارا روزہ ختم ہو جائے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے، مذاق کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تم ان کفار کو دیکھو کہ تکذیب اور استہزاء کے ساتھ ہماری آیتوں میں بحث کر رہے ہیں تو ان سے روگرداں ہو جاؤ حتیٰ کہ وہ کوئی دوسری باتیں کرنے لگے، اور اگر تم کو شیطان بلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ مل نہ بیٹھنا۔ مراد یہ ہے کہ امت کا ہر فرد مکذبین کے ساتھ نہ بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تحریف کر دیتے ہیں اور اس کی صحیح اور ظاہر مفہوم پر اس کو قائم نہیں رکھتے۔ یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ ایسے لوگوں سے اٹھ جاؤ، خطا اور نسیان سے کوئی کام کرنا یا مجبور ہو کر کرنا وہ الگ بات ہے۔ آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 70، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہ جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا ہے، مطلب دین کو کھیل بنا رکھا ہے، اور دنوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتا رہے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے
تب بھی اسے نہ لیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا، دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا کہ حمیم و عذاب علیم، کہ ان کے لیے کیسا کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مشروب کیسے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کوک، پیپسی، مرنڈا وغیرہ یہاں پہ ملے گی، کوئی ایپل جوس ملے گا، اورنج جوس ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا زبردست حمیم، وہ ایسا پانی ہوگا گرم جو گلے سے ابھی نیچے بھی نہیں اترے گا، تو وہ ساری کی ساری آنتیں اور پورے کا پورا گلا جو ہے وہ بالکل اندر سے جل جائے گا اور بالکل اندر سے گل جائے گا۔ استغفر اللہ۔ دین کو کھیل تماشا سمجھنے والوں کا انجام بتایا۔ اللہ تبارک فرماتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے دین کو ایک کھلونا بنا رکھا ہے، کیونکہ وہ عذاب عظیم کی طرف جا رہے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے نصیحت اور عبرت دلاؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ڈراؤ تاکہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک نہ کر دیے جائیں۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی وارننگ دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوگا، وہاں پہ تمہیں یہ چیزیں ملیں گی، تو لہٰذا احتیاط کرو، قرآن پاک پڑھو اور اس کو سمجھو۔ پھر آگے بتایا کہ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں بعد اس کے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی تھے تو وہ اس کو ٹھیک رستے کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، مطلب اہدنا الصراط المستقیم، وہ اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پورے متی ہو جائیں پروردگار عالم کے، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بفائدہ پیدا کیا ہے، مطلب بے فائدہ نہیں بافائدہ پیدا کیا ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ تو ہو جا تو پس وہ ہو پڑے گا، اس کا کہنا با اثر ہے، اور جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا۔ اب قیامت اور تمام نبیوں کی شفاعت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کیسے کیسے قیامت آئے گی، قیامت میں کیا معاملہ ہوگا، مشرکوں کا فیصلہ کن جواب جو ہوگا، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص سفر کر رہا ہو اور راستہ بھول گیا ہو اور شیطانوں نے اسے بھٹکا دیا ہو، اور اس کے ساتھی سیدھی راہ پر ہوں اور اس کو بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سیدھی راہ پر ہیں، اور وہ انکار کر گیا ہو۔ یہ وہ شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جاننے کے باوجود گمراہوں کی پیروی کر کے کافر ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیدھی راہ پر بلا رہے ہوں، اور یہ راہ کون سی ہے؟ اس راہ کا نام ہے راہ اسلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سور اسرافیل کی حقیقت اور ہولناکی بتائی گئی کہ سور کیا ہوگا، اور اسرافیل کے منہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ڈال رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جب آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے فارغ ہوا تو سور کو پیدا کیا اور اسرافیل کو دیا، جس کو وہ اپنے منہ میں لگائے ہوئے آنکھیں عرش کی طرف لگی ہوئی منتظر ہیں، مطلب اس کے منہ میں ڈالا ہوا ہے وہ، تو وہ اس کی آنکھیں جو ہیں، اسرافیل علیہ السلام کی آنکھیں جو ہیں اللہ کے عرش کی طرف لگی ہوں گی کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ قرن ہے۔ پوچھا وہ کیسا ہوتا ہے؟ کہا وہ بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے مجھے بھیجا ہے اس کا عرض اتنا ہے جتنی آسمانوں اور زمین کی پہنائی، اس میں 3 وقت پھونکا جائے گا، پہلی پھونک گھبراہٹ اور پریشانی پیدا کرنے والی ہوگی، اور دوسری سب کو بے ہوش کر دینے والی، اور تیسری پھونک جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کھڑے ہونے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ پہلی پھونک کا حکم دے گا، اس سے ساری دنیا جہان کے لوگ گھبرا اٹھیں گے مگر جس کو اللہ تعالیٰ مستقیم رکھے، جب تک کہ دوسرا حکم نہ ہوگا سور پھونکا جاتا رہے گا، اور رکے گا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایمبولینس کی بھی آواز آتی ہے تو وہ بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی اس کی آواز بھی بندے کو دل کو اتنی تکلیف دیتی ہے، تو یہ ایمبولینس کی تکلیف مسلسل چلتی ہے تو بندے کو کتنا ہوتا ہے، یا کوئی کہیں پہ وہ الارم ہو تو وہ چلتا رہے کتنا بندے کے کان پھٹتے ہیں۔ تو اس سے بھی ایک بہت بڑی چیز جس کی آواز ہوگی، جس کو کہا جاتا ہے سور پھونکا جائے گا، ایک عجیب سی آواز نکالی جائے گی جس سے بندوں کے استغفر اللہ دل دہل جائیں گے، گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی
اپنے شیرخوار بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے وہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، طویل عرصے تک کی کیفیت رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ بے ہوشی لانے والے سور کا حکم اسرافیل کو دے دے گا، اس لیے سب اہل سماوات اور ارض بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہوش میں رہے گا۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ تعالیٰ سب مر گئے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، مگر پوچھے گا باقی کون ہے؟ وہ عرض کریں گے تو باقی ہے کہ تجھے تو کبھی موت آنے والی نہیں۔ اب یہ بتائیں گے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ باقی ہیں، آپ کو تو موت آنے والی نہیں، اور عرش اٹھانے والے ملائکہ بھی ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام بھی باقی ہیں، اور میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل کو بھی مر جانا چاہیے، تو عرش بول اٹھے گا یا رب جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا زبان نہ کھولنا، تخت العرش جتنے ہیں سب کو مر جانا ہے۔ ملک الموت پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا رب جبرائیل اور میکائیل بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب باقی کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ تو باقی ہے، تجھے تو موت آئے گی نہیں، اب میں اور عرش اٹھانے والے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرش اٹھانے والوں کو بھی مر جانا چاہیے، پھر وہ بھی مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا اب کون باقی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے تو نہ مرنے والا اور میں، مطلب ایک تو ہے نہ مرنے والا اور ایک میں۔ اللہ تعالیٰ عرش کو حکم دے گا اسرائیل سے سور لے لو، اور اسرافیل سے کہے گا کہ تم بھی میری مخلوق ہو، تم بھی مر جاؤ۔ ظاہری بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اسرافیل علیہ السلام تم بھی مر جاؤ، پھر وہ اسی وقت مر جائیں گے۔ پھر رب واحد الصمد لم یلد ولم یولد کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، تو آسمان اور زمین لپیٹ دیے جائیں گے۔ پھر کیا ہے، 3 دفعہ وہ ان کا جو آسمان اور زمین کو لپیٹنے کو 3 دفعہ کھولا اور لپیٹا جائے گا، پھر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے خود فرمانا ہے میں جبار ہوں، میں جبار ہوں، میں جبار ہوں۔ پھر 3 دفعہ آواز دے گا کہ کیا آج کے روز ہے کسی کی بادشاہت؟ تو کون جواب دیتا؟ پھر خود ہی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ بادشاہت اللہ تعالیٰ واحد القہار کی ہی ہے، مطلب اللہ ہی ہے سبھی جگہ پہ۔ یہ ساری کی ساری قیامت کی نشانی کافی بڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب امتوں کو الگ الگ کر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھو گے، ہر امت کے پاس اس کا نامہ اعمال ہوگا اور آج اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جس چیز کو پیدا کیا اس کا کیا دھرا اس کے سامنے آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حساب ضرور لینا ہے۔ سب کے سب سجدے میں سر کے بال گر پڑیں گے، لیکن جو منافق ہوں گے وہ پیٹھ کے بال گریں گے، سجدے کے لیے جھک نہ سکیں گے، ان کی پیٹھیں گائے کی پیٹھ کی طرح سیدھی رہیں گی۔ ظاہری بات ہے انہوں نے دنیا میں کبھی سجدے میں اپنے سر کو جھکایا ہی نہیں، تو وہ کیسے ان کی پیٹھ جھکے گی؟ لہٰذا ان کے حالات ڈفرنٹ ہوں گے۔ پھر سب پیغمبر نفسی نفسی بولیں گے۔ پھر کیا ہوگا، حضرت آدم سے لے کے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کافی لمبی حدیث ہے کہ وہ سارے کے سارے آئیں گے اور وہ آ کے تو کہیں گے کہ ہمیں معافی لے دیں۔ پھر اس کے بعد نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک خاص تعریف کریں گے جو اللہ اور اللہ کے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے امتیوں کے لیے بخشش مانگیں گے۔ آیت نمبر 74، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری غلطی میں دیکھتا ہوں، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ عارف ہو جائے۔ عارف کا مطلب ہوتا ہے دیکھ لیں، سمجھ جائیں، پہچان لیں، تاکہ وہ عارف ہو جائے، تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائے۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہاں پہ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بتائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ دیکھیں ایک باپ کا نام ہے، ایک آزر ہے اور ایک طارق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ان کے چچا کا نام ہے، پہلے زمانے میں چچا کو بھی باپ کی طرح مانا جاتا تھا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے، بیبی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ رات چھا گئی ہے تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو غروب، پھر اس کے بعد غروب ہو گیا۔ پہلے انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا رب ہے، نہیں، ستارہ غروب ہو گیا، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہے تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا تو رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، تو یہ تو سب سے بڑا ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں،
میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی پیاری چیز سے نوازا ہوا تھا کہ ان کو سمجھ آ گئی، حالانکہ ان کو کوئی پڑھانے سکھانے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے دیکھا سورج ہے، سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، چاند ہے وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، ستارے بھی نکلتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، رات بھی آتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، دن ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو میرا رب جو ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، وہ قیوم ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے وہاں سے کہا کہ میں ان کے اوپر ان کو نہیں مانتا، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی شرک سے پاک تھے۔ آسمان اور زمین کے ملکوت پر نظر کی گئی، یہ سارا کچھ کافی لمبی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 80، سورت نمبر 6 ہے، سورت الانعام ہے، اور سپارہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 80 ہے۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کی کہ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں لیکن اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنا لیا، حالانکہ تم اس ذات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم خبر رکھتے ہو، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ مشرکوں کے سامنے کھری کھری توحید کی باتیں بتا دی گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ چاند دیکھنے کی یہاں پہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی ستارے کی نحوست یا دیوی دیوتاؤں کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہاں اگر میرے رب کو جو منظور ہوگا وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنے جو کہتے ہیں توریہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں کی، استغفر اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا لیکن توریہ کیا تھا، جس سے مطلب کا یہ بھی نکل سکتا تھا وہ بھی نکل سکتا تھا۔ ایک جھوٹ بولنا مطلب ہوتا ہے ایک توریہ، تو یہاں پہ انہوں نے توریہ کا استعمال کیا۔ صحابہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور جب مدینہ سے باہر نکلے تو ایک سوار ہماری طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوار تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب وہ ہم تک پہنچا تو ہمیں سلام کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے اہل عیال اور اپنے قبیلے والوں کے پاس سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں جاؤ گے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں ہی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اب اس طرح کی جب حدیثیں سنیں تو پھر اپنے ذہن میں لے کے آیا کرو کہ اس کی جگہ پہ اگر میں ہوں تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ تو یہاں پہ یہ سوار جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو میں ہی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کی تعلیم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو۔ اس نے کہا مجھے ان سب باتوں کا اقرار ہے۔ یہیں پہ میں اور آپ سب مل کے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اقرار کرتے ہیں کہ ہم واقعی مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم نماز بھی پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم زکوٰۃ بھی دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، حج بھی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نے اقرار کیا کہ مجھے ان سب چیزوں کا اقرار ہے۔ پھر جب وہ روانہ ہو چکا تو اس کے اونٹ کے پاؤں کا ایک جنگلی چوہے کے ایک سوراخ میں پھنس گیا۔ اب یہاں پہ جب وہ روانہ ہونے لگا شخص، اس نے اقرار کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ساری زندگی وہ جس طرح رہا سو رہا، لیکن آخری ٹائم پہ کیا ہوا، اس نے اقرار کر لیا تو اس کا جو اونٹ کا پاؤں جو ہے نا، وہ جنگلی چوہے کا انہوں نے ایک کوئی بنایا ہوا تھا پھنسانے کے لیے، تو اس کے اندر پھنس گیا اور اونٹ گر پڑا، اس کے ساتھ ہی یہ سوار بھی گر پڑا اور اس کا سر پھٹ گیا، گردن ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ ساتھ ہی عمار بن یاسر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر اسے اٹھایا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف پلٹ گئے، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو میں نے اس کی طرف سے رخ کیوں پلٹا ہے؟ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا تھا کہ جنت کے پھل اس کے منہ میں دے رہے تھے۔
جس سے میں سمجھ گیا کہ وہ بھوکا مرا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو شامل نہیں کرتے۔ پھر فرمایا اپنے بھائی کا انتظام کرو، چنانچہ ہم نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو ملی، اور جب قبر کی طرف لے جانے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بغلی قبر بناؤ، کھلی نہ رکھو، ہماری قبریں بغلی ہوتی ہیں اور کھلی قبریں دوسروں کی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ہمیں مل گیا کہ ہم مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو کوشش کرو، یہاں پہ ہمیں ایک ثبوت مل گیا کہ بغلی قبریں بنانی چاہیے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ کھلی نہ رکھو، قبریں بغلی ہوتی ہیں اور کھلی قبریں دوسروں کی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مرتبہ کلمہ پڑھایا تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی نظر کرم کر دی، فرشتے آگے اس کو کھلانے پلانے کے لیے۔ آیت نمبر 85، اور ہم نے ان کو اسحاق دیا، یعقوب علیہ السلام، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، اور پھر سلیمان علیہ السلام کو، پھر ایوب علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہارون علیہ السلام کو۔ اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور پھر نیز زکریا علیہ السلام کو، اور یحییٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت الیاس کو، سب پورے شائستہ لوگوں میں تھے، اور نیز اسماعیل علیہ السلام کو، اور یسیع علیہ السلام کو، اور یونس علیہ السلام کو، اور لوط علیہ السلام کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ایک پر ہم نے فضیلت دی۔ یہاں پہ 17-18 ناموں کو ایک لڑکی میں پرو دیا، یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ دیکھیں کیسے ان کے سب کے نام ڈالے، پھر اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو، اور کچھ اولادوں کو، اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت وہ یہی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو ہدایت کرتا ہے، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کیا کرتے تھے ان سے سب اکارت ہو جاتے۔ یہ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرے تو ہم نے ان کے لیے ایسے بہت لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کا کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو انعامات تھے وہ بتائے گئے، اور پھر یہاں پہ سارے پیغمبروں کے نام بتا دیے۔ آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 91، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر پہچانا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات بڑی زبردست ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، تو وہ یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر پہچانا واجب تھی ویسے قدر نہ پہچانی، جس کو یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، جن کو ظاہر کر دیتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مشغلے میں بہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے، اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نماز میں مداومت رکھتے ہیں۔ یہ پہلے لوگوں کو قرآن پاک کا مکمل انکار اور تکذیب کرتے تھے، جبکہ یہاں عملی انکار اور تکذیب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پہلی کتابوں میں، اب آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تو یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور آپ مکہ والوں کے آس پاس والے لوگوں کو یہ بتائیں اور ڈرائیں، اور جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ تو اس سے پوچھئے جب موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تو من گھڑت تھی، یہودیوں نے اس کتاب کو چھپا لیا۔ یہودیوں نے اپنی کتاب کو بھی چھپا لیا تو انہوں نے دوسری کتاب کا کیا کرنا تھا۔ پھر آگے قرآن اور صاحب قرآن کی شان بتائی گئی۔ یہاں بتایا گیا کہ اے لوگوں، میں نے سارے انسانوں کی طرف اللہ کو، اللہ کا رسول بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تاکہ تنبیہ کر سکوں اور انہیں بھی جن تک میرا پیغام پہنچے، اور فرمایا کہ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے، اور فرمایا کہ مبارک ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل فرمایا اپنے رسول پر تاکہ ساری دنیا جہان کے لیے وہ ڈرانے والا بنے۔
آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 93. اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، استغفر اللہ، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی. یہ کن کے متعلق بتایا جا رہا ہے؟ جو جھوٹے لوگ تھے، جو مطلب جیسے قادیانی، غلام احمد وغیرہ، ان کے متعلق بات ہو رہی ہے. تو حالانکہ ان کے پاس کسی بات کی وحی نہیں آئی تھی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں بکتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے. یہ فرشتوں کا عذاب بتایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے اور فرشتے یہ اس وقت کریں گے ان کے ساتھ. تو یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، استغفر اللہ. اور فرشتے آگے ہاتھ بڑھا بڑھا کے اللہ کے حساب سے ان کو باتیں کرتے جائیں گے. پھر اور وہ تم ہمارے پاس تنہا تنہا آگے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے. اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہاری ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے، وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں. واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہو رہا. اب یہاں پہ وہی بات بتائی جا رہی، بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں بخشی گئی ہیں، مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ہر نبی خاص اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور میں جو ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری دنیا جہان کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ظالموں کا انجام کیا ہے؟ کہ یہ سارے کے سارے جو ظالم ہیں جیسے منافق تھے ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ ظالم تھے. پھر آگے ہے صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، لیکن تیرا مال تو صرف اتنا ہی ہے جتنا تو نے کھایا اور فنا کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، یا دوسروں کو دیا، یا گویا باقی رکھ دیا. اس کے سوا تیری ساری دولت دوسروں کے لیے ہے. اللہ پاک ابن آدم سے پوچھے گا کہاں جمع کر رکھا ہے؟ تو کہے گا اے رب جمع کیا اور بڑھا کرو اور وہی چھوڑ دیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ وہ جو مال اتنا جمع کیا تھا کہاں ہے؟ اس نے کہا آگے سے جواب دینا کہ اللہ میں نے جمع کیا اور پھر بڑھایا، پھر دیکھیے وہیں پہ چھوڑا ہے. تو اس مال کا کیا فائدہ؟ مال تو وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں لگا دو گے یا تم نے کھا لیا وہی تمہارے کام آیا. آیت نمبر 95. بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو، گٹلیوں کو، اور جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ وہ صبح کو نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے. یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کی کہ جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے. اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو. بے شک ہم نے دلائل کو کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں. یہاں پہ بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھا جائے، زمین میں دیکھے اتنی سخت زمین ہے، اس میں چھوٹا سا پودا وہ ایک دانہ ڈالا، اس دانہ وہ جو ہے وہ پھٹا اور گٹلیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھٹایا، پھر اس میں سے جاندار کو بے جان، جیسے ایک مرغی کا جو انڈا تو بے جان ہے لیکن مرغی جاندار ہے کہ جاندار سے بے جان نکالا. اسی طرح بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو کنسیو کی ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھر میں ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جہاں جو چاہے کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اپنی فضیلتیں بتائیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے چاند نکالا، چاند کا جب نکلتا ہے رات ہوتی ہے تھوڑی سکون کے لیے، دن نکالا تاکہ بندہ دیکھ سکے اور کام کر سکے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا، ستاروں کے ذریعے یہ خشکی میں اور دریاؤں میں جو لوگ چلتے ہوتے ہیں، وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں جہازوں پہ یا کشتیوں میں، تو وہ انہی ستاروں کی وجہ سے اپنے راستے کو تلاش کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا کہ میں نے یہ بھی کیا. پھر کائنات کے خالق اور مالک کا ایک تعارف بتایا کہ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ زمین میں بوئے ہوئے دانے کو اوپر سے لا کر چیر دیتا ہے، پھر اس میں مختلف نوع کی سبزیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے رنگ الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں، ذائقے الگ ہیں. یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی. سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی ان کی کثرت شب بیداری کی شکایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رات کو محل سکون بنایا لیکن سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں، کیونکہ سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنت یاد آتی تھی
تو وہ کہتے ہیں اس کے شوق میں میں رات بھر نہیں سوتا تھا اور عبادت کرتا رہتا تھا، اور جب دوزخ یاد آتی تھی تو ان کی نیند جو ہے اڑ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آگے ہمارے پاس آگے آیت نمبر 98، وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زندہ رہنے کی ہے، پھر ایک جگہ عارضی رہنے کی ہے۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی، پھر اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے اور جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں بھی ہوتے، اور ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے رکھنے کی نشانیاں بتائی ہیں کہ دیکھو کیا کیا چیزیں میں نے تمہارے لیے کریٹ نہیں کی، پھر بھی تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ جو بہت جو یہ چیز ہے، دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، آخرت جو ہے وہی دائمی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سب پیدا ہوئے، زمین پہ بارشیں برسائی، پھر وہ کہتے ہیں چھلی بنی، سٹا بنایا۔ غور کرو ان کے پھلوں پر، ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ عقیدے اور اپنے یہ جب دیکھا جائے گا ان کتابوں میں، اس میں یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو بندے کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا مزید بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی نے تم کو ایک روح یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، جیسے کہ فرمایا اے لوگو اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس سے اس کی بیوی کو، پھر ان دونوں سے بے انتہا مرد اور عورتیں پیدا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ آیت نمبر 100۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں بیٹے بیٹیاں اور محض بلا سند تراش رکھی ہیں۔ وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ وہی پھر بات ہے، شرکت کی بات بتائی جا رہی ہے، غیر اللہ کی پرستش اور اس کا بطلان بتایا جا رہا ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جنات کیا کرتے ہیں، انسان کیا کرتے ہیں، اللہ نے جنات کو طاقت دی، انسانوں کو کیا طاقت دی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 102 آ گئی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کا کارساز ہے، اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ دیدار الہی کا بیان ہو رہا ہے، اگرچہ آنکھیں اس کو آخرت میں دیکھ سکیں لیکن دنیا میں نہیں دیکھ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہی ثابت ہوا کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، جس نے یہ گمان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی جو ابھی اوپر پڑھی گئی ابن عباس سے۔ اس کے برخلاف مروی ہے کہ انہوں نے رویت باری تعالیٰ کو مطلق رکھا ہے۔ اس سے بھی یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دو مرتبہ دیکھا ہے، واللہ عالم۔ یہ ہے کہ وہ ہماری نگاہوں کو پا سکتا ہے مگر ہم نہیں۔ اسی طرح شب معراج کے بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ میری ایک تجلی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ کوئی زندہ میری تجلی پا کر زندہ نہیں رہ سکتا، اور کوئی خشک چیز بغیر پناہ کے نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی تو وہ شکستہ اور بالکل سڑ کے بالکل کوئلہ ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو کہا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ یہی ہے کہ وہ آباد مومنین اپنی تجلی فرمائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ جس پہ اپنی تجلی پھیری تو کیا ہوا، ان کا کیا حال ہو گیا۔ آیت نمبر 104۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق کے بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ وہ اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو پہنچا دیں، اور تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کس سے پڑھ لیا ہے، اور
اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ اب لکھنا مٹانا جیسے اسکول کی تختی اس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مومن کافر اور روشن دلائل۔ بس جس نے بصیرت سے کام لیا اس کی ذات کو فائدہ پہنچا، جیسے فرمایا کہ جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا اور جو بھٹک جائے گا اس کی مضرت اس پر ہی رہے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اندھا بنے گا اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا، جیسا فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ میں تو تم پر کچھ محافظ اور رقیب اور نگران کار تو نہیں ہوں، بلکہ میں تو صرف ایک مبلغ ہوں۔ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جس کو چاہے اور گمراہ ہونے دیتا ہے اور جس کو چاہے اسی طرح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہ ہونے سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 106، آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم ان کا نگران نہیں ہم نے ان کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مختار ہیں۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو حکم کرتے ہیں کہ وحی کی ہی تم اقتدار اور اس پر عمل کرو، کیونکہ یہی حق ہے اور اس میں کوئی آمیزش نہیں۔ ان مشرکین سے اعراض کرو، ان سے درگزر کرو، ان کی ایذا رسانی کو برداشت کر لو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان ماندین پر فتح اور ظفر عطا فرما دے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری دنیا ہی کو ہدایت یافتہ کر دیتا، سب ہدایت پر متفق ہو جاتے، اور شرک کرنے والے شرک کرتے ہی نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے، وہ جو کرتا ہے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ہاں وہ سب سے باز پرس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور گالی، آگے ہمارے پاس آیت نمبر 108، اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے، اور ہم نے اس طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو ان کو جتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم لات عزا منات کو گالیاں دینے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ ان کے جو بزرگ انہوں نے اپنے گارڈ بنائے ہوئے تھے تو ان کے متعلق کہا کہ ان کو برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم ان کو برا بلا کہو گے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جو رب تعالیٰ کو پسند نہ آئے، رب تعالیٰ کے لیے ہو جائے، تو اس چیز سے اعراض کرو۔ آگے ان لوگوں کی قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی۔ یہ لوگ جب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم میں بھی ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، جیسا کہ یہ لوگ ان سے پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ یہاں پہ یہی بات بتایا جاتا ہے کہ بات پہلی مان لیتے تو اچھی بات تھی، مگر اب 100 معجزے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ جو مرضی کر لیں، انہوں نے ایمان لے کے آنا ہی نہیں ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ایسی بات بتاؤں کہ اگر تم اس کو اپنا لو تو تم عرب اور عجم کے مالک ہو جائے گے، سب ملکوں میں سے تمہارے پاس خراج کی دولت آنے لگے گی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تمہاری ایسی ایک بات نہیں 10 باتیں بھی قبول کر لیں گے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے انکار کر دیا، منہ بنا لیا۔ ابو طالب کہنے لگے اے بھتیجے اس کے سوا دوسری بات بتاؤ، تمہاری قوم اس کلمے سے تو بڑی بھڑکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا مجھے کیا حق ہے کہ اس کے سوا کوئی اور بات بولوں؟ اگر سورج کو بھی لا کر وہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تو میں اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ان کو مایوس کر دیں، چنانچہ وہ غصے میں بھر گئے اور کہنے لگے ہمارے خداؤں کو برا کہنے سے رک جاؤ، ورنہ ہم تم کو اور تمہارے رب کو بھی گالیاں دیں گے۔ اس لیے فرمایا وہ دشمنی کی بنا پر بغیر سمجھے اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہنے لگیں گے، تو لہٰذا اس سے اعراض کیا جائے۔ پھر کفار کا معجزات طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ کا جواب دینا۔ کفار نے بار بار کہا ہمیں یہ لا کے دکھاؤ، ہمیں یہ بنا کے دیکھو، ہم یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کر بھی دیں، ان کی یہ جو معجزے ہیں یہ میں پیش بھی کر دوں، تب بھی یہ ایمان نہیں لیں گے، پھر اگر ایمان نہیں لیں گے تو پھر میں ان کو تباہ کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیا معجزہ چاہیے؟ کہا کہ اس صفا کی پہاڑی کو ہمارے لیے سونے کے بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو کیا تم
توحید کی تصدیق کرو گے؟ کافروں نے کہا ہاں، ہم سب تم پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو کوہ صفا سونے کا بن جائے گا، لیکن اگر اس پر بھی وہ ایمان نہ لائیں گے تو فوری ان پر عذاب نازل ہو جائے گا، اور اگر آپ کی مرضی ہو تو یہ لوگ یوں ہی بلا عذاب چھوڑ دیے جائیں، تاکہ بعد کو ان میں کوئی ایمان بھی لے آئے اور توبہ کر لے۔ تو یہی ہوا، تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دعا چھوڑ دی۔ اب 100 معجزے بھی دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔